الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول الحادث العمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ رب العزت جل شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب ختم الرسول مولائے کل احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے رب تعالی میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. یقیناً یہ میرا ایمان ہے، وجدان ہے. سادات کرام تشریف فرما ہیں اور محفل میلاد مصطفیٰ حضور سرور کائنات مفخر موجودات سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہے. سادات کرام آل رسول خود اس کی صدارت فرما رہے ہیں اور اس محفل کو آپ بڑے ہی محبت ادب احترام کے ساتھ با ادب حاضری کے ساتھ برکات اس محفل پاک کی حاصل کر رہے ہیں. مجھ سے قبل استاذ العلماء فاضل محتشم عالم نبیل فاضل جلیل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد محتشم شاہ صاحب زیدہ شرف ہو، آپ نے
بارگاہ مصطفیٰ میں ادب تعظیم کے حوالے سے، عظمت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حوالے سے بہت ہی شاندار، جاندار، پرمغز گفتگو فرمائی اور موتی پروئے ہیں۔ الفاظ کے موتی اس طرح لڑی میں پروئے ہیں کہ دلوں میں محبت مصطفیٰ اترتی گئی، وہ الفاظ دل میں نقش ہو گئے۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمر میں، سوز میں، محبت میں، محبت مصطفیٰ میں اور اضافہ فرمائے۔ ان کے رب تعالیٰ قوت سخن میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ پیر طریقت، راہبر شریعت، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پیر سید زمان شاہ صاحب زیدہ شرف ہو، زیر صدارت آپ کے محفل پاک اور پیر طریقت اور راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ والا شان پیر سید محمد لطیف شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے قدموں میں بیٹھ کر چند ایک کلمات نبی پاک علیہ السلام کے میلاد شریف کے حوالے سے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ محفل پاک آپ نے لوٹ لی ہے، حضور کا ذکر ثنا خوانوں نے اپنے انداز میں بیان کیا اور مقررین حضرات نے، علماء کرام نے اپنے اپنے مخصوص انداز میں۔ تو جیسے پہلے رحمت کی ہوا آتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، پھر اس کے بعد بادل آتے ہیں، رحمت کے بادل سایہ کرتے ہیں، پھر موسلا دھار بارش ہوتی ہے، اور بارش ہونے کے بعد جو منظر ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بارش بھی برس گئی، رحمت کے بادل بھی آپ نے، ہوا کے جھونکے بھی، ایمان کو تازگی بھی ملی۔ بعد میں کیچڑ ہو جاتا ہے، بارش برس جائے تو بعد میں گلیوں میں کیچڑ ہی کیچڑ رہ جاتا ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ماحول ہے کہ بارش تھوڑی دیر ہوتی ہے اور کیچڑ کئی کئی دن رہتا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ بندہ ناچیز تو اب آخر میں آیا ہے، لیکن اگر آپ نے ساتھ دیا تو انتہائی مختصر وقت میں چند ایک کلمات پیش کروں گا۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ بہت مختصر ہو جائے۔ آپ کے سامنے میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے، بہت عظیم آیت ہے۔ میلاد مصطفیٰ ہم منا رہے ہیں اور انشاءاللہ مناتے آ رہے ہیں، مناتے ہی رہیں گے۔ سادات کرام کے قدموں میں بیٹھے ہیں اور ہمیں یہ نصیب ہوا ہے، ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور ہمیں محبت والوں نے محبت ہی سکھائی ہے، ہم نفرت کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہ ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے وَأَمَّا، اور بہرحال، بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اپنے رب کی نعمت کا، فَحَدِّثْ، پس خوب چرچا کرو۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے، پورے تراجم اٹھا لیں اور مقابلہ کر لیں، جتنا ادب اور احترام اور قرآن کریم کے ترجمہ کی صحیح ترجمانی اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے، کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ ان کے تراجم پڑھیں گے آپ تو بریکٹ آئے گی درمیان میں، بریکٹ، اور کنز الایمان شریف پڑھیں تو بریکٹ کے بغیر ترجمہ کیا گیا ہے۔ ترجمے میں ہی ترجمانی ہے اور تفسیر ہے۔ ابھی ایک آیت آپ کے سامنے جو پڑھی ہے، اس آیت میں ترجمہ ہے خوب چرچا کرو،
یہ کیسے ترجمہ ہوا ہے؟ وَأَمَّا اور بہرحال وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ اپنے رب کی نعمت کا، فَامَنَ پس حدث، عام ترجمہ یہی ہے کہ بیان کرو، نعمت کو بیان کرو، لیکن آپ نے ترجمہ فرمایا نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہ چرچا ہو رہا ہے، آپ رب کی نعمتوں کا چرچا کرنے بیٹھے ہیں، اور میلاد مصطفیٰ کی اصل ہے یہ آیت۔ قرآن کریم میں جیسے مجھ سے قبل فرما رہے تھے کہ ہر چیز کی لسٹ نہیں ہے، تعظیم مصطفیٰ کا ذکر ہے مگر تعظیم کی کوئی لسٹ نہیں بنائی گئی، جو کام حرام ہے وہ بتایا گیا ہے، باقی ہر کام کی اجازت ہے۔ اسی طرح نعمت کے چرچا کی بات آئی تو کس نعمت کا کیسے چرچا کرنا ہے؟ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے، تو ہر نعمت کا چرچا ہوگا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نہ ہوگا؟ سب سے پہلے لازم ہے ہم پر۔ تو یہاں حدیث کا معنی تو عام یہی کرتے ہیں کہ بیان کرو، تحدیث کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، لیکن یہ ترجمہ صحیح گرامر کے مطابق نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت نے خوب کا لفظ اور چرچا کا لفظ جو بیان فرمایا اس میں بریکٹ نہیں ڈالی ہے، یہ کوئی بریکٹ سے نہیں لیا گیا، یہ عین قرآن پاک کا ہی لفظوں کا ترجمہ ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اگر آپ گرامر سے تعلق رکھتے ہیں یا گرامر کی بات پہ آتے ہیں، عربی لفظوں کو دیکھتے ہیں تو حدث باب تفعیل کا صیغہ ہے، یہ علم الصرف کے لحاظ سے مزید فی کا صیغہ ہے، یہ مجرد کا صیغہ نہیں ہے، مزید فی ہے۔ زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، یہ قانون ہے۔ اب یہاں اس کے اوپر شد ہے، دال کے اوپر، فحدث باب تفعیل ہے، اور تفعیل کے کئی خاصے ہوتے ہیں، اور ایک خاصہ اس کا کثرت ہوتا ہے۔ اس باب کے صیغے میں جو لفظ آ جائے اس کے مادہ میں کثرت پائی جاتی ہے۔ اب ترجمہ یہ ہے حدیث کا صرف بیان نہ کرو، خوب بیان کرو اور چرچا کرو۔ اگر اگر یہ ایک علمی بات ہے، علمی انداز ہے، صرف پڑھنے والے تو یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، نہ جانے صیغہ کیا ہوتا ہے، مجرد کیا ہے، مزید فی کیا ہے، یہ تو استاذ العلماء پیر سید محتشم صاحب جانتے ہیں، جو بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ خاصیات ابواب پڑھائی جاتی ہیں، ابواب کے خاصے ہیں اس کے اندر، لیکن اگر اس کو بالکل سادہ لفظوں میں بتایا جائے تو حدیث کے اوپر شاد کا ترجمہ فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے زبر زیر شد مد کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے شدوں اور مدوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے، زبر زیر پیش ہر چیز کو، تو جو اس کے اوپر شد ہے یہ اس کی خصوصیت سے ترجمہ پیدا ہوا ہے اس میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا چرچا کیا کرو، خوب بیان کرو۔ اب کون کون سی نعمت، کتنی نعمتیں ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر اللہ کی نعمتیں تم شمار کرنے لگو تو تم گن نہیں سکو گے۔ اللہ نے تم پر اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تم پر فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں تم پہ فرمائی ہیں۔ اب کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے تو نہیں کر سکتے، ساری زندگی آپ حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن جب میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں تو جتنی نعمتیں بھی ملی ہیں وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہیں۔ آپ اللہ کی وہ نعمت ہیں کہ جس نعمت کے بدلے ساری نعمتیں ملی ہیں، تو جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو جائے تو ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے، ساری نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ محبوب کریم علیہ السلام کے طفیل ہی تو سب کچھ ملا ہے، ساری نعمتیں ان کے صدقے میں ہیں، اور جب ان کا ذکر آئے تو نعمت کا
شکریہ ادا ہوتا ہے نعمت کے ذکر کرنے سے، ذکر سے اور اس کے بیان سے۔ تو جو بیان کیا جائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمتوں کو، میلاد کی محفل ہو، حضور علیہ السلام کے اوصاف و کمالات کو ذکر کیا جائے، نبی پاک کی سیرت کو بیان کیا جائے، آپ کی صورت کو بیان کیا جائے، آپ کے معجزات کو بیان کیا جائے، دین اسلام کس طریقے سے پھیلا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جیسے اس میں محنت کی ہے، آپ نے جو دنیا کو اسلام دیا، ایمان دیا، اتنی بڑی نعمتیں دی، نعمتوں کی بڑی نعمت جان ایمان ہے، اور آپ نے ایمان بھی ہمیں عطا فرمایا ہے، ایمان بھی مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے، ہر نعمت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے ملی ہے، آپ نعمت کبریٰ ہیں، اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں، جب آپ کا ذکر ہو جائے گا تو ساری نعمتوں کا بھی تبع ذکر ہو جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت آپ کی ذات ہے، اور نعمت جب ملے تو اس دن خوشی منائی جائے۔ لوگ کہتے ہیں عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں آپ؟ عید کہاں سے آ گئی ہے؟ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنی قرآن نہیں پڑھتے، اگر یہ قرآن پڑھتے تو بڑے بڑے عجیب الفاظ آج کل میڈیا پہ لوگوں نے جیسے لگام کھل گئی ہے لوگوں کی، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، کہتے ہیں قرآن پڑھتے تو یہ ایسے ہو جاتا ویسے ہو جاتا، یہ کوئی کسی کو نہ مانتے۔ قرآن پڑھتے، میں کہتا ہوں اگر تم قرآن پڑھتے تو قرآن میں تو مصطفیٰ کی عظمت کا ہی بیان ہے۔ قرآن پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ نے قرآن کی آیت کی تشریح سنی ہے، محتشم شاہ صاحب نے کیسے بیان فرمایا، قرآن میں ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر ہے۔ لیکن قرآن پڑھو، اگر صحیح پڑھو گے تو قرآن پاک کے صدقے ہی تمہیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت نصیب ہوگی۔ عید کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ربنا، یہ دعا ذکر کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا نقل کی ہے نصارہ کی، عیسائیوں کی دعا ہے، یہ آج کے نہیں، اس دور کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں موجود تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ان کی دعا نقل کی گئی ہے۔ وہ دعا مانگتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قرآن میں نقل فرما رہا ہے۔ اور یہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ جو اللہ رب العزت کو دعائیں پسند ہیں اللہ نے وہ قرآن میں ذکر فرمائی ہیں۔ جو انبیاء کرام اور پہلی امتیں دعائیں کرتے رہے، وہ دعائیں اگر اللہ کو پسند ہیں تو قرآن میں ذکر فرمائی ہیں، اور وہ سکھایا گیا ہے کہ یہ دعائیں وہ مانگتے تھے۔ تو جن دعاؤں کا ذکر قرآن میں کیا جائے، اور ویسے بھی قرآن پاک میں جس چیز کو ذکر کیا جائے اور اس پہ رد نہ کیا جائے تو وہ مقبولیت کی علامت ہے کہ اللہ کو یہ الفاظ پسند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا نقل فرما رہا ہے ربنا، وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب، انزل علینا مائدہ، ہمارے اوپر مائدہ کھانا نازل فرما، دسترخوان، جنت سے ہمیں کھانا ملے، آسمان سے ہمیں کھانا آئے، من السماء تکون لنا عیدن، جس دن ہمیں آسمان سے کھانا ایک نعمت ہے، جب ہمارے پاس تمہاری بنا بنایا پکا پکایا جنت کا کھانا آئے گا تو وہ بڑی نعمت ہے، تکون لنا عیدن، وہ ہمارے لیے عید بن جائے گا۔ تکون لنا عیدن، صرف ہمارے لیے نہیں، لأولنا وآخرنا، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی عید ہو جائے گا۔
ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے وہ عید بن جائے گا۔ پتہ چلا کہ جس دن اللہ کی نعمت ملے وہ دن عید کا دن ہے۔ اسے اللہ قرآن میں نقل فرما رہا ہے۔ ان کی دعا کو قرآن میں نقل کرنے کا مقصد بھی قبولیت کی علامت ہے، پسندیدہ ہونے کی علامت ہے۔ گویا خدا تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ نعمت کے نزول کو عید کا دن سمجھا جائے۔ اس کو عید مناتے ہیں، وہ اسے عید کا دن کہہ رہے ہیں۔ جب آسمان سے کھانا ملے تو وہ عید بن جائے، جب ساری کائنات کے رحمت للعالمین، ساری کائنات کے نبی رحمت عالم، جب سارے نبیوں کے نبی، امام الانبیاء اور سید الاولین والآخرین، اگلوں اور پچھلوں سب کے سردار میرے اور آپ کے آقا و مولا دنیا میں تشریف لائے تو وہ عید کا دن کیوں نہیں بنے گا؟ ایک کھانا عید بن سکتا ہے، کھانا جس دن نازل ہو وہ دن عید بن سکتا ہے، تو جس دن مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے وہ بھی تو عید کا دن ہے۔ جن کے صدقے سب کچھ ملا، ایمان ملا، عرفان ملا، اب ان کی تشریف آوری کا دن ہے تو ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے کہ کھانے کا دن عید کا دن ہے۔ جس دن کھانا نازل ہو وہ عید بن جائے گا اور وہ نشانی بن جائے گا۔ وَآیَةً مِّنْکَ، تیری طرف سے نشانی ہے۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یہ دعا کے پورے الفاظ ہیں، قرآن پاک میں نقل فرمائے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی، ایک یہودی سن رہا تھا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے، سیاستہ کی کتاب ہے۔ آپ ایک آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، یہودی سن رہا تھا، اس نے سنتے ہی کومنٹس کیے۔ وہ آیت کون سی؟ حضرت ابن عباس پڑھ رہے ہیں، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ قرآن کی یہ آیت، حدیث پاک میں حوالہ ترمذی شریف میں، اور پڑھنے والے صحابی رسول، اور وہ صحابی رسول جن کو نبی پاک نے خود دعا دی ہے کہ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ میرے اس بیٹے کو قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ حضرت ابن عباس جو عمر میں سب سے چھوٹے ہیں صحابہ کرام میں، اور انہیں حبر الامہ کا لقب دیا گیا ہے کہ پوری امت کے سب سے بڑے عالم، کیونکہ نبی پاک نے ان کے علم کی دعا فرمائی ہے۔ وہ حضرت ابن عباس آیت پڑھ رہے ہیں اور یہودی نے اعتراض کیا، بات کی۔ آپ نے یہ آیت سنائی، اس آیت میں کس چیز کا ذکر ہے؟ نعمت کا ذکر ہے، جس نعمت کی بات کر رہے ہیں ہم۔ قرآن کریم میں ہے الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے تمہارا دین پورا کر دیا، آج میں نے تمہارا دین، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تم سے تمہارا دین اسلام ہونا پسند کر لیا، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین اسلام ہونا پسند کر لیا، اس سے راضی ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ حضور کی اوپر آیت اتری، حضور کی امت کے لیے اتری ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا، دین اسلام مکمل ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ڈیوٹی مکمل فرمائی، جو ذمہ داری تھی امت تک، جو پیغام تھا وہ مکمل عطا فرمایا۔ اب قیامت تک کوئی اور ہدایت نہیں آ سکتی، جتنی ہدایت تھی اللہ نے ساری ہدایت مصطفیٰ کو دے کے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ یہ اس لیے ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ نے مکمل کر دیا دین، اور اب کے بعد کسی کی ضرورت باقی رہی ہی نہیں ہے۔ خاتم النبیین ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ تو یہ مسئلہ واضح ہوا۔ اس آیت میں نعمت کے پورے ہونے کا ذکر ہے، اسلام کے پورے ہونے کا ذکر ہے۔ نعمت سے مراد اسلام ہے، نعمت سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، نعمت سے مراد ایمان ہے، قرآن ہے، احکامات الہی ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذریعے جو ہدایت آ رہی ہے اس کے مکمل ہونے کا ذکر ہے۔ یہ ساری چیزیں نعمت ہیں، ہدایت بھی نعمت، ایمان بھی نعمت، قرآن بھی نعمت، اسلام بھی نعمت، ساری چیزیں نعمت ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے آج نعمت پوری ہو گئی ہے۔ یہ آیت حضرت ابن عباس پڑھ رہے ہیں، اس پہ یہودی بول اٹھا، وہ کہتا ہے اے ابن عباس
کیا آیت پڑھی تم نے، کتنی بڑی بات کی ہے۔ یہ آیت اگر ہماری کتاب میں آئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے، جس میں ایسی بات آ جائے کہ نعمت ملی اللہ کی تمہیں اور نعمت پوری ہو گئی۔ تو اگر یہ آیت ہمارے پاس ہوتی، ہماری کتاب میں آئی ہوتی، تو جس دن یہ آیت اتری ہم اس دن کو عید مناتے۔ یہ بات کس نے کی ہے؟ ایک یہودی نے کی ہے، اور حضرت ابن عباس صحابی رسول کے سامنے کر رہے ہیں، اور حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں، جواب میں کیا فرمایا؟ تو یہ کہتا ہے کہ ایک عید ہوتی، ہم نے اس آیت کو جس دن نازل ہوئی اس دن کو یاد رکھا، ایک نہیں، اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، ہم 2 مناتے ہیں۔ ہم 2 عیدیں مناتے ہیں، تم تو ایک کی بات کرتے ہو۔ یہ کس دن نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا یہ یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی، 9 ذی الحج۔ یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور اس دن جمعہ تھا، جمعہ کا دن بھی ہمارا عید کا دن ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ عید کا دن ہے تو نماز کہاں ہے؟ اگر جشن عید میلاد النبی اس کو عید کہتے ہو تو یہ عید کا دن ہے، تو پھر نماز کدھر ہے؟ میں نے کہا جمعہ بھی عید کا دن ہے، حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہے۔ ہر عید کی نماز نہیں ہوتی، عید کا دن خوشی کا دن کہلاتا ہے۔ وہ یوم الفطر کو اور یوم الاضحیٰ کو عید کی نماز حضور نے ادا فرمائی ہے، وہ اسی دن ہی ہوگی، مگر خوشی جس دن حضور نے فرمایا اسی دن، ہر خوشی کا دن ہر دن ہو سکتا ہے۔ یہ نبی پاک کی آمد کا دن ہے، یہ نعمت کے ملنے کا دن ہے، اور حضرت ابن عباس اس کی بات کو رد نہیں فرما رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نعمتیں ملیں تو اسے ہم عید نہیں منایا کرتے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، بلکہ آپ نے فرمایا تو ایک عید کہتا ہے، ہم تو 2 عیدیں مناتے ہیں۔ تو پتہ چلا جو بات ان کے دین سے چلتی آئے، اگر یہود و نصارہ کے دین سے بھی آئے لیکن ہمارے دین سے نہ ٹکرائے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، بلکہ محبوب کریم علیہ السلام نے خود عمل فرمایا ہے۔ اب یہ مثال بھی سماعت فرمائیں۔ مدینہ پاک میں نبی پاک تشریف لے کر گئے، مکہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لے گئے۔ 10 محرم کا دن آیا، یہودیوں نے روزہ رکھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہودی اس دن کو روزہ رکھتے آ رہے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ وجہ یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، فرعون غرق ہو گیا تھا، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر سمندر پار کر گئے، اللہ نے جو اتنے بڑے ظالم سے نجات دی، تو یہ دن ان کے لیے بڑی نعمت کا دن، شکرانے کا دن تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل نے شکرانے میں روزہ رکھا تھا، وہ روزہ اسی طرح اب رکھتے آ رہے ہیں۔ اب یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ صحیح ستہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، قابل استدلال حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نحن احق منکم بموسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے میں ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تم کیا مانتے ہو یہودیوں؟ تم تو حضرت موسیٰ کی کتاب میں تحریف کر چکے ہو، تم ہٹ چکے ہو، انبیاء کے صحیح ماننے والے تو ہم ہیں۔ نبی پاک نے پھر اس دن روزہ بھی رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا، بلکہ میرے آقا نے فرمایا اگلے سال ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک 9 کا بھی رکھیں گے، 10 کا بھی رکھیں گے۔ یہ بھی حدیث پاک ہے۔ تو عاشورہ کا روزہ نبی پاک نے رکھا، رکھتے یہودی آ رہے تھے، لیکن وہ عمل چونکہ اچھا تھا، وہ شکرانے کے طور پر دن انہوں نے یاد کیا ہوا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر اچھی بات ہے تو اس کو لیا جائے، اس کو اپنایا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ یہ روزہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزے رکھنے پر کہ وہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم تو انبیاء کے ماننے والے ہیں، تو اس کو آپ نے بھی رکھا۔
اب یہ ہمارے دین میں ایسے اصول موجود ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ کی نعمت ملے، کوئی انعام ہو، تمہیں کوئی نجات ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ظالم سے نجات ملی تھی، اور جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں کعبہ بھی جھوم اٹھا تھا، 360 بتوں سے نجات ملنے والی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس کو پاک فرمایا۔ اس میں بت بنائے گئے تھے، بت رکھے ہوئے تھے، اور فتح مکہ کے دن نبی پاک علیہ السلام نے اسے پاک فرمایا ہے۔ تو نجات ملی اس کفر و شرک سے جو کہ پوری دنیا میں غالب آ چکا تھا، اور مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے کفر کا اندھیرا چھٹ گیا ہے اور ایمان کی روشنی مل گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے تو آپ کی آمد تو بہت بڑی نعمت ہے۔ جو فرعون سے نجات ملنا بنی اسرائیل کا، وہ بھی نعمت کا دن، شکرانے کا دن بن گیا، اور وہ ہر سال مناتے آئے ہیں، اور اس پر نبی پاک علیہ السلام نے ان کے عمل کو سراہا، اور بلکہ اس کو اچھا جانا، اور پھر خود بھی نبی پاک علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ اسی طرح اس دن کو آگے جاری کر دیا، تو پتہ چلا اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جس پہ اللہ کی نعمت ملتی ہے، اس دن کو منانے کی اصل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ یہ نبی پاک کا بھی عمل ہے، یہ قرآن سے بھی حدیث کے بھی مخالف نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد النبی کا ذکر نہیں ہے، اتنے بڑے قرآن میں یہ باتیں موجود ہیں، اتنے بڑے ذکر موجود ہونے کے بعد بھی سوال اٹھاتے ہو کہ میلاد نبی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خالصتاً ایمان والوں کے لیے ہیں۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اگر اللہ ایمان کی دولت دیتا ہے، ایمان نصیب ہوتا ہے، تو پھر حضور علیہ السلام کو سب سے بڑا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پر احسان ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا رسول جلوہ گر فرمایا۔ نبی پاک کا تشریف لانا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام موجود ہیں مسجد نبوی میں، اور میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت دی، ایمان دیا، ہم بھٹکے ہوئے تھے، کفر میں پڑے تھے، جہنم کے گڑھے پر تھے، کنارے پر تھے، گرنے ہی والے تھے، جہنم میں جانے والے تھے، مگر اللہ رب العزت نے عین اس وقت پر جب انسانیت ترس رہی تھی، انسان جانور بن چکا ہے، اور انسان اس طرح سخت دل بن چکا تھا کہ اپنی ہی بیٹی کو زندہ قتل کر کے زندہ درگور کر دیتا ہے، اور انسان کا خون کا پیاسا ہو چکا ہے۔ جب ایسے ماحول میں انسانیت بلک رہی تھی، اس وقت عین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے صدقے ہمیں جہنم سے بچا لیا، ہمیں ہدایت دے دی، ہمیں ایمان ملا، عرفان ملا، خدا کا پتہ چلا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کتنی بڑی اللہ کی نعمت بن کے آئے ہیں ہمارے لیے، تو بہت بڑی نعمت بن کے آئے، ہماری زندگیاں سنور گئی ہیں۔ یہ ذکر خیر کر رہے تھے صحابہ کرام، اس بات کو یاد کر رہے تھے، عین اس بات کو یاد کرتے ہوئے میرے آقا آپ تشریف لے آتے ہیں۔ پتہ چلا جملہ یاد کرنے کے لیے کہ جہاں محبوب کریم کا ذکر ہوتا ہے حضور کرم فرماتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے غلاموں سے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ کس مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم، تمہیں یہاں کس شے نے بٹھایا ہوا ہے، کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ سب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم دیکھ رہے تھے، ہم اپنے ماضی کو یاد کر رہے تھے، اللہ نے جو ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور آپ کے ذریعے ہمیں نجات ملی ہے، ہم اس بات کا ذکر کر رہے تھے۔ اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں منّا علینا بکا یا رسول اللہ، یہی وہ لفظ منّا، لقد من اللہ علی المؤمنین، احسان کا ذکر ہے، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا ذکر ہے، اور صحابہ کرام بھی اسی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ منّا بکا علینا، اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا ہے کہ آپ ہم پہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہو گئے، اور آپ نے ہمیں
جہنم سے بچا لیا. ہم تو آپ کو یاد کر رہے تھے, رب کے اس احسان کو ذکر کر رہے تھے, رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ہمیں ایسا پیارا محبوب ملا ہے, نبی کائنات مل گئے. آپ کی تشریف آوری کی باتیں ہو رہی تھیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک. آپ نے فرمایا قسم اٹھا کر یہ بتا سکتے ہو کہ تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ میں تم پر تہمت لگا رہا ہوں, تمہاری بات پر یقین نہیں ہے, یہی بات تمہاری زبان سے بار بار سننا چاہتا ہوں کیونکہ یہی خبر مجھے جبریل امین ابھی دے کر گئے. میں اپنے گھر میں تھا, عرش سے پیغام آیا کہ آپ کے جو غلام مسجد میں بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, تم فرش پر بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے تھے, عرش پہ رب تمہارا ذکر فرماتے فخر فرما رہا ہے. ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, تم یہاں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہو, اللہ فرشتوں پہ فخر فرما رہا ہے. تمہارا ذکر وہاں ہو رہا تھا, فرشتوں میں ہو رہا تھا, تمہارا چرچہ آسمانوں میں ہو رہا تھا. پتہ چلا کہ وہ زمین ہے, وہ فرش ہے, یہ گلی ہے 505 گاؤں کی, لیکن یہ اس وقت یہ وہ جگہ بن گئی ہے جہاں اللہ کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے. وہ پہلے عام جگہ ہے, جب بیٹھ کر ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو اس محفل کا چرچہ پھر آسمانوں پہ ہوتا ہے. مسلم شریف کی حدیث اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محفل میلاد کو کتنی عظمت ملتی ہے. جس محفل میں نبی پاک کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے, نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر ہو رہا ہے, صحابہ کرام کر رہے تھے, یہی چیز تو محفل میلاد ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں, حضور کا آنے کا ذکر ہے, معجزات کا ذکر ہے, حضور کے کمالات و اوصاف کا ذکر ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد درود و سلام پر اختتام ہوتا ہے. اس عمل میں سے کون سا عمل ناجائز ہے؟ یہ سارا تو وہی عمل ہے کہ جو صحابہ کرام کیا کرتے ہیں. ابھی بھی لوگوں کو یہ دلیل نظر نہیں آئی. وہ پوچھ رہے ہیں کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے غلام بھی تو کر رہے ہیں. ہر چیز کے لفظ بدل جاتے ہیں, زمانہ کے ساتھ نام بدل جاتے ہیں, حالات کے ساتھ نام چینج ہو گیا. ابھی اس کا نام محفل میلاد مصطفیٰ بن گیا, جشن عید میلاد النبی بن گیا. نام رکھنے سے کسی چیز میں اس کی حقیقت نہیں بدل جاتی ہے. حقیقت اس کی یہی ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ میں حضور کا ذکر ہوتا ہے, اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے. ہاں خلاف شرع کوئی کام کیا جائے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں, ہم روکتے ہیں, ہم ایسا ہونے نہیں دیتے. اب سادات کرام کی قیادت میں آپ محفل میلاد مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ جو پیر صاحب قبلہ نے اعلان فرمایا ہے 12 ربیع الاول شریف کو آپ آستانے پہ تشریف لائیں گے, انشاءاللہ شریعت کے مطابق آپ مکمل طریقے سے حضور کا ذکر ہوتا پائیں گے, بیانات سے مستفید ہوں گے, نبی پاک کی محبت کا درس ملے گا. تو آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے جو صحیح دین کی ترجمانی کرتے ہیں, جو شریعت کے صحیح پاسدان ہیں. ان آستانوں سے تعلق جوڑنا چاہیے جہاں دل کی صفائی ہوتی ہے اور پھر حضور کی محبت سکھائی جاتی ہے. اور ایسی جگہوں سے بے کنار ہو جائیں, ایسی جگہوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جہاں ناچ گانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے, یا وہاں ڈھول ہو, وہاں ناچنا ہو, غیر محارم کا اختلاط ہو, تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین کا تعلق وہی ہے جہاں حضور علیہ السلام کی محبت کا درس سکھایا جاتا ہے.
قرآن پاک کی تعلیمات دی جاتی ہیں، تو اصل تو یہی ہے۔ اگر لوگوں نے اس میں کوئی برا کام کرنے کی کوئی کوشش کی ہے تو میلاد کی محافل کو بدنام کرنے کی، تو ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو روکا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ یہ محبت نہیں ہے کہ تم دین کے خلاف عمل کرو، محبت رسول یہ ہوتا ہے کہ حضور کی اطاعت کیا کرو، نبی پاک کی کامل اتباع ملے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کا درس ملے، اور انسان محفل میلاد مصطفیٰ میں شریک ہونے والا بھٹکا ہوا زندگی میں پہلی بار بھی آ جائے تو پھر وہ ایسے جانا چاہیے کہ وہ پکا تائب ہو کر اور یہ نیت کر کے اٹھے کہ میں تو بھولا رہا، ایسے عظیم محبوب ہمیں تشریف ملے ہیں اور ہم ان کی سنت پہ اور ان کے دین پہ نہیں چل رہے، وہ ایسا عقیدہ لے کر محفل سے اٹھے کہ وہ پکا نمازی بن جائے، وہ نبی پاک علیہ السلام کا متبع بن جائے، وہ شریعت کا پاسدار بن جائے، حضور کے دین کا وفادار بن جائے، وہ شخص جیسے حضور کے کمالات سنے اس کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت اجاگر ہو جائے۔ تو یہ مقصد ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے، ان محافل کا یہ مقصد ہے، اور یقیناً ان بزرگان دین کے قدموں سے ایسے مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ دعا ہے میری کہ اللہ رب العزت ہمارا آنا بیٹھنا ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔